السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس فحاشی کے معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ 14 فروری جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، یہ سراسر فحاشی کا دن، اس دن کے لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ تو محبت پھیلانے کا دن ہے، محبت پھیلانے میں کیا حرج ہے۔ تو آپ اس کے پیچھے جائیں، اس کے اسباب کو سمجھیں، تو ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویلنٹائن ڈے اصل میں فحاشی کا دن ہے، محبت کا دن نہیں ہے۔ محبت تو شرم کا درس دیتی ہے، حیا کا درس دیتی ہے۔ ہمارا دین اس لائق ہے کہ اگر کوئی دن محبت کا منایا جائے تو اس کا دن محبت کا دن نہیں کہلائے گا بلکہ حیا کا دین کہلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ دین میں اگر حیا ہے تو حیا صرف اور صرف بھلائی لاتی ہے، تو پھر یہ دن تو بھلائی نہیں لاتا، یہ دن تو سراسر فحاشی لاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام دینا، کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے، یعنی ہر دین میں ایک خصوصی کوئی بھلائی ہوتی ہے جو اس کو نمایاں کرتی ہے، اس کو زینت دیتی ہے، اس کو حسن بخشتی ہے۔ تو پھر اگر اسلام دین میں کوئی خلق ہے، کوئی وصف ہے جو اسلام کو خوبصورت بناتا ہے تو وہ سراسر حیا ہی ہے جو اسلام کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ 14 فروری محبت کا دن ہے، ایک دوسروں کو پھول دینے کا، لال پھول دینے کا دن ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارا دین تو سراسر بھلائی کا دین ہے جو صرف اور صرف خیر لاتا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستح فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں سے حیا نکل جائے تو اب تم جو چاہے کرتے پھرو۔ یعنی حیا ہی ایسا وصف ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے ہر کام خوبصورت کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر سے حیا ہی نکل جائے پھر تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اب جو تو چاہے کرتا رہے، یعنی حیا نہیں تو پھر انسان جو کچھ بھی کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے جو اس دن کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اس دن کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، محبت ہی تو بانٹ رہے ہیں، کبھی دین کے نام پہ بدعتیں پھیلاتے ہیں معاشرے میں لوگ، کبھی دین کے نام پہ یہودیوں کی چیزیں پھیلاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی بگاڑ کی بات نہیں کر رہے، اگر ہم محبت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا اور شرم کی نصیحت کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پہ وہاں رک گئے اور فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یقیناً وہ آدمی کوئی ایسی چیز کر رہا تھا جو ہمارے دین میں جائز نہیں تھی، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر بھی رہے تھے مگر رک گئے اور فرمایا کہ حیا دین کا حصہ ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، یہ طریقہ مبارک نہیں تھا کہ راستے میں رک جاتے، لیکن اچھی بات ہو رہی تھی تو تاکید کے طور پہ فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور حیا کے معاملے میں بہت ساری باتیں فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان الحیا والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الآخر، کہ ایمان میں حیا بھی اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ایمان کو اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو وہ حیا ہے۔ انسان حیا کرے گا تبھی اس کا ایمان مکمل ہوگا، تو جب اس میں سے ایمان چلا جاتا ہے، حیا چلی جاتی ہے تو پھر دوسرا یعنی ایمان چلا جاتا ہے، یعنی ایمان کو قائم رکھنے کے لیے حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حیا اور ایمان باہمی ساتھی ہے۔ قرناء جمیعا، ساتھی کو کہتے ہیں قرین، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ آپ ایمان کو حیا سے الگ نہیں کر سکتے، حیا کو ایمان سے الگ نہیں کر سکتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب کسی بندے سے چھین لیا جاتا ہے یعنی حیا کا عنصر، تو خود بخود دوسرا عنصر بھی اس سے چلا جاتا ہے یعنی ایمان۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم حیا نہیں کریں گے تو ہم میں سے ایمان کہاں رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات، ان حدیثوں کے علاوہ قرآن کی یہ آیت کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں کہ معاشرے میں یا جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، خاص کر کے ایمان والوں میں، تو اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں انسان کو کوئی تھوڑی سی بیماری بھی آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، پر کہاں کے دردناک عذاب، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں، اور پھر اللہ کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے۔ آج ہم تھوڑے سے مزے کے لیے، آج ہم تھوڑے سے شہوت کے لیے اس چیز کا مزہ لیتے ہیں، اس دن کا ایک دوسرے کو پھول دیے جاتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کی، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سرے بازار پامال کی جاتی ہے اس دن کے نام پہ۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کس قدر اللہ کی ناراضگی اختیار کر رہے ہیں، اور جب انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، تو کس قدر بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی عزت کریں، بلکہ دوسروں کی ماؤں، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی بھی عزت کریں، کیونکہ مومن یا مسلمان وہی ہے جس پر دوسروں کی عزت، مال اور مال حرام ہے۔ تو آج
آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دن میں ہم دوسروں کی عزت کا احترام کریں گے، اور اس دن کو اگر ہمیں منانا لازمی ہے تو اس دن کو حیا کا دن ہم کہہ کے منا سکتے ہیں، حیا کا درس دے سکتے ہیں، حیا کی تلقین کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ آدمی ایک دوسرے آدمی کو نصیحت کر رہا تھا۔ کسی میں اگر بے حیائی کی یا اس طرح سے کوئی بری چیز دیکھیں تو اس کو حیا کی تلقین کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آئیے آج کے دن کے بعد ہم معاشرے میں فحاشی نہیں پھیلائیں گے بلکہ امن کا درس دیں گے، فساد نہیں پھیلائیں گے بلکہ امن و آتشی کا درس دیں گے، ایک دوسرے سے مروت کے ساتھ پیش آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، دوسروں کی عزت نہیں سرے راہ پھیلائیں گے، بے عزتی نہیں کریں گے، بلکہ اس دن کو ہم حیا کے لیے مخصوص کرتے ہیں فحاشی کے بجائے، کیونکہ فحاشی اللہ کو سخت ناپسند ہے، فساد اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ہم اگر اپنی بہن کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ عزت دار رہے، اس کا معاشرے میں ایک نام ہو، ہماری بیٹی کا ایک نام ہو، ہمارے خاندان کا ایک نام ہو، تو دوسروں کی بیٹی، دوسروں کی بہن بھی ہمارے لیے قابل عزت ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا بھی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا نفس تمہیں محبت پہ اکساتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ تم نکاح کر لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں نے بہترین چیز نکاح ہی دیکھی ہے۔ تو آئیے پھر اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، ہمارا دین حیا کا دین ہے، اس دین میں صرف اور صرف خیر ہے، اور اس دین میں فحاشی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔